السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے حالات، جنگ و جدل، قتل و غارت گری، فساد، فتنہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر جو اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی وجہ سے دنیا کی جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، پاکستان کے اندر بھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تقسیم ہمیشہ سے جو لوگ ہمیشہ سے جھوٹ، نفرت اور بغض، کینہ کی بنیاد پر تقسیم کرتے آئے ہیں، وہی لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور الزام جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تقسیم وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے امت کو تقسیم کرتے آئے ہیں، وہی جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، وہی جن کے نزدیک جو ہے اسلام کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ان کی بات کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو ان کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور جو ان کی بات کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ عین شریعت ہے، یہی اصل شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ اور وہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ ایسے بد کردار لوگ ہیں وہ اس امت کے، کہ جب کوئی طاقتور جو ہے ان کو کہتا ہے کہ آپس میں جمع ہو جاؤ تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں دینی یا دنیاوی کوئی بھی مطلب جہاں عام لوگوں کی فلاح و بہبود یا دین کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، تو وہ تفریق کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں۔ امت کے لیے یا اسلام کے لیے وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان کو طاقتور طبقہ، طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ ایک جگہ پہ، بیٹھ کے وہ اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اکٹھے ایک دوسرے کو جی بھی کرتے ہیں، اگرچہ دل کے اندر ان کے بغض ہوتا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ ایسا گھٹیا طبقہ ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں اسی طبقے کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ ہم عالم ہیں، جو کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے۔ انہیں کہا جائے کہ تمہارے پاس کس چیز کا علم ہے، تم کس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہو، تمہارے پاس کس چیز کا علم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس علم ہے قرآن و حدیث کا۔ تو انہیں اگر کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس بھی قرآن و حدیث کا علم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا قرآن و حدیث کا علم ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا پیمانہ ہے کہ فلاں کا ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا ٹھیک ہے؟ یہ کیا پیمانہ ہے؟ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن و حدیث عربی کے اندر ہے، تو ایک خاص قسم کی جو عربی ہے جو صرف ہمارے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، یہ بات سنیے گا، جو صرف ہمارے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو وہ جو پڑھے گا اور اس کے مطابق جو سند لے گا وہ عالم ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ عالم نہیں ہے۔ اچھا، انہیں کہا جائے کہ تمہیں خود عربی آتی ہے، تم میرے ساتھ عربی کے اندر بات کر سکتے ہو، تم عربی سمجھ سکتے ہو، تو پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ عربی جو تھی وہ اور تھی، یہ جو عربی ہے وہ اور ہے۔ مطلب تمہارا پیمانہ آخر کیا ہے؟ تم جس عربی کو پیمانہ بنا کر کہتے ہو کہ فلاں شخص کے پاس جو دین کا علم ہے وہ علم نہیں ہے، اور میرے پاس جو دین کا علم ہے وہ علم ہے، اس کا پیمانہ تم بناتے ہو کہ چونکہ ہمارے مدارس کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، تو جو عربی ہم پڑھتے ہیں تو وہ عربی کی بول چال اور اس کے اوپر جو دسترس رکھتے ہیں ہم، وہ کوئی اور نہیں رکھتا۔ تو اگر انہیں کہا جائے کہ آؤ میرے ساتھ پھر عربی کے اندر مکالمہ کرو، میرے ساتھ عربی کے اندر بات کرو، میرے ساتھ صرف و نحو کے قواعد کے اوپر بات کرو، تو پھر اس کے اوپر بھی ان کو بات نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں وہی ہدایہ، وہی فقہی مسائل، وہی غسل کہاں واجب ہوتا ہے، کپڑے کیسے ناپاک ہوتے ہیں، جسم کیسے پاک ہوتا ہے، انہی ستی چیزوں کے اوپر جس کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، صرف مولوی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جسم کا پاک رکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، صرف مولوی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو اس میں تمہارا علم کیسے علم ہو گیا، اور ایک دوسرا شخص جو ہے جس نے محنت کی، خود سے پڑھا، خود سے سیکھا، تمہارے اس جاہل اجڑ اور جنگلی نظام کے اندر وہ نہیں گیا، تو وہ عالم نہیں ہے۔ وہ کہیں اور سے اگر اس نے عربی کے اندر مہارت حاصل کر لی اور قرآن مجید کو کسی اور سے سمجھ لیا بغیر تمہارے مدرسے میں گئے، تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ اسلامی کے اندر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اکثریت پاکستان کے اندر مقلدین ہیں، وہ کس مدرسے سے پڑھے تھے؟ تو اس وقت ان کی چون چاں سننے والی ہوتی ہے۔ پھر امام ابو یوسف کس مدرسے سے پڑھے تھے؟ امام ابو محمد کس مدرسے سے پڑھے تھے؟ اس وقت لوگوں نے امام شافعی نے کس مدرسے سے علم حاصل کیا تھا؟ کسی مدرسے کی ان کے پاس سند تھی، یا انہوں نے ویسے ہی مختلف اساتذہ کے پاس بیٹھ کے تو علم؟ اگر آج کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے یہ عالم نہیں مانتے، اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کے، یہ وہ طبقہ ہے جو امت کے اندر ہمیشہ جب بھی کوئی اہم مقام امت کے جمع ہونے کا آتا ہے، یہ تفریق کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے اور انتشار پھیلاتا ہے۔ اور جب طاقتور کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ سارے ایک صف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔
چاہے وہ طاقتور وقت کا یزید ہو، حجاج بن یوسف ہو یا اور کوئی ہو. یہ تو مثالیں ہیں کیونکہ یہ ظالم و جابر لوگ تھے، اور یہ سارے اس وقت کے جو ان کے بڑے تھے ان کے سامنے. اور پھر یہ ایسے منافق ہیں کہ کل تک کہتے تھے کہ جی وطن کی کوئی اصل نہیں ہے، اصل ہے دین، اصل ہے اسلام، تو پاکستان اس کے اوپر بنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جو مخالفت کرتے رہے علماء وہ غلط ہے. آج یہ کمینے جاہل کہتے ہیں کہ اسلام کوئی چیز نہیں ہے، امت مسلمہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ وطن ہے، اصل وطن کی محبت ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو امت کے اندر تقسیم کر رہا ہے، کون ہے جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے؟ ساری زندگی یہ بغیرت منافق لوگ، معذرت کے ساتھ بغیرت نہیں کہنا چاہیے، اور بھی کوئی سخت لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر اپنے مخالفین کے لیے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہو یا مذہبی مخالف ہو، یہی لفظ اور ایسے ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. سب سے گندا ناسور ہے، گندا ناسور ہے یہ. اور قرآن بھی نے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یہ لوگوں کا مال کھانے والے ہیں غلط طریقے سے. صرف بنی اسرائیل کے علماء ایسے نہیں تھے، یہ بھی ایسے ہی ہیں. ان کی سفید داڑھیوں اور سفید پگڑیوں اور سفید اماموں پہ نہ جاؤ. یہ وہی گھٹیا طبقہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بھی پیدا ہوا، آج امت مسلمہ کے اندر بھی پیدا ہے. ہر اہم موقع کے اوپر یہ امت کو تقسیم کرتے ہیں. تو امت کا فرض ہے کہ یہ جو فقہی مسائل، یہ لوگوں کو 2-4 مسئلے بتا کہتے ہیں کہ جی ہم عالم ہیں اور فلاں جو ہے وہ عالم نہیں ہے، تو یہ مسئلے ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض ہے. اس میں عالم وہی ہے جو حالات حاضرہ کے موجودہ دور کے سارے تقاضوں کے مطابق عالم ہو. عالم وہی ہے، چاہے وہ چاہے وہ فزکس کا عالم ہو، چاہے وہ، کیونکہ اسلام جس کی زندگی کے، مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے کا دین ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کے اندر مولوی ہے اور مسجد کے باہر مولوی نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ہے. تو پھر جو فزکس کا جس نے پڑھا ہے وہ عالم کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتا ہے وہ عالم کیوں نہیں ہے؟ تو ان سے پوچھئے ذرا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.